اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل السابع فی حجیت العرف والسیرت۔ ان العرف له دور فی مجال الاستنباط اولا وفصل الخصومات ثانیا، حتی قیل فی حقہ العادۃ شرعیۃ محکمۃ او الثابت بالعرف کالثابت بالنص، ولا بد للفقیہ من تحدید دورہ و تبیین مکانتہ حتی یتبین مدى صدق القولین۔ اقول العرف عبارۃ عن کل ما اعتادہ ناس وصاروا علیہ من فعل شاع بینہم او قول تعارفوا علیہ، ولا شک ان العرف هو المرجع اذا لم یکن ہناک نص من الشارع اللہ تفصیل سیوافیک والا فهو ساکت عن الاعتبار، وتتلخص مرجعیت العرف فی الامور الاربعۃ التالیہ۔ توجہ فرمائیے، خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آج بحث ہماری فصل سابع حجیت عرف کے بارے میں ہے۔ آج بحث ہماری حجیت عرف کے بارے میں ہے۔ عرف کا احکام شرعیہ کے استنباط میں بہت بڑا کردار ہے، اور ثانیاً اختلافات کے حل کرنے میں بھی عرف کا بہت بڑا کردار ہے۔ عرف کا احکام شرعیہ کے استنباط میں اولاً و ثانیاً اختلافات کے حل میں عرف کا بہت بڑا کردار ہے، حتیٰ کہ عرف کے بارے میں کہا گیا ہے العادۃ شرعیۃ محکمہ۔ عادت ایک محکم دلیل ہے، یا الثابت بالعرف کالثابت بالنص۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو عرف کے ذریعے ثابت ہے کالثابت بالنص، ایسے ہے جیسے نص کے ذریعے ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ عرف کی پہلے کرتے ہیں تعریف، کہ عرف کی تعریف کیا ہے۔ فرماتے ہیں عرف ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگوں نے عادت کی ہوئی ہے اور اس عادت کے اوپر چلتے ہیں۔ عرف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس پر لوگوں نے عادت کی ہوئی ہو اور اس پر وہ چلتے ہوں۔ اب یہ جو عادت ہے اور جس پر عرف چلتا ہے، ممکن ہے فعل ہو، ممکن ہے یہ قول ہو، ممکن ہے یہ لفظ ہوں، قول ہو۔ جیسے لفظ ولد قرآن کریم میں مطلق فرزند کو کہتے ہیں، لیکن عراق والے جو ہیں نا، وہ ولد جب کہتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ فرزند پسر، یعنی بیٹا ان کی مراد ہوتا ہے۔ وہ فرزند جو بیٹا ہو نا، وہ عربوں کی مراد ہوتا ہے۔ جب ولد کہتے ہیں تو ان کی مراد فرزند پسر، فرزند پسر یعنی بیٹے پر ولد کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو پس اگر ایک عراقی وصیت کرے کہ میرے ولد کو اتنے مبلغ دے دو، اتنے پیسے دے دو، تو یہ جو وصیت ایک عراقی نے کی ہے، یہ دختر اور لڑکی کو شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کبھی یہ جو عادت ہے عرف مطلب ہے اس کے اوپر عادت کیے ہوئے ہیں، کبھی یہ کیا ہوتا ہے آغا جان؟ عمل ہوتا ہے۔ اس کی بھی آغا حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی نے درس خارج میں مثال دی تھی کہ عراق میں جو حق مہر ہے
وہ پہلے لیتے ہیں، بعد میں جو ہے نا جو مسئلہ ازدواج ہے پیش آتا ہے۔ مہریہ پہلے لیتے ہیں عراق میں، یہ کیا ہو گیا آقا جان؟ عمل ہو گیا۔ تو عرف جو ہے وہ کبھی اس کا جنبہ فعلی ہوتا ہے، کبھی جنبہ اس کا قولی ہوتا ہے۔ کبھی ایک لفظ ہے جس پر لوگوں کی عادت ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے بتایا آپ کو کہ ولد جب عرب کہتے ہیں عراقی تو ان کی مراد بیٹا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک عراقی وصیت کرے کہ میرے ولد کو اتنے مبلغ اتنا پیسے دینا تو وہ لڑکی کو شامل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ جو عرف ہے جو چلتا ہے اور اس کی ایک عادت ہے کیے ہوئے، کبھی کبھی وہ کیا ہوتا ہے جان؟ فعل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ عراق میں یہ ہے کہ مہریہ پہلے لیتے ہیں، بعد میں مسئلہ ازدواج کی بات ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ پس عرف کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے۔ عرف کی تعریف کیا کی ہے؟ کہ ہر وہ چیز جس پر لوگوں کی عادت ہو اور وہ اس عادت کے اوپر چلیں، چاہے وہ فعل ہو ان کے درمیان یا قول ہو، چاہے فعل ہو، جیسا مثال کیا دیے عراق میں مہریہ پہلے لیتے ہیں، قول ہو جیسے ولد سے مراد ان عراقیوں کی کیا ہوتی ہے؟ بیٹا مراد ہوتا ہے، بیٹا مراد لیتے ہیں اس سے۔ اگر کوئی وصیت کرے تو وہ بیٹی کو شامل نہیں ہے۔ یہ ایک عرف ہے۔ دوبارہ سمجھو، عرف کی تعریف کیا ہے؟ عرف ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگوں نے عادت کی ہو اور وہ چاہے قول ہو چاہے فعل ہو۔ قول فعل کی مثال آپ کو بتا دی ہے۔ پھر غور فرماؤ، یہ جو عرف ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عرف عام اور دوسرا ہے عرف خاص۔ عرف عام یعنی دنیا کے تمام لوگ جو ہیں ان کے درمیان یہ ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، تمام دنیا میں ہے۔ سیرہ اقلاء یہی ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ ہے عرف عام۔ عرف خاص کیا ہے؟ وہ مربوط ہے ایک خاص جمعیت سے، مثلا ایرانیوں کے اندر ایک رسم ہے، افغانیوں کی ایک ہے، پاکستانیوں کی ایک خاص اپنی رسم ہے، تو وہ کہلاتا ہے عرف خاص۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ اچھا، جب یہ بات ہو گئی تو یہ جو عرف ہے نا، عرف چار مقامات پر عرف کی بات حجت ہے۔ عرف اور سیرہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، چار مقام پر یہ کیا ہے آقا جان؟ حجت ہے۔ پہلی یہ ہے کہ حکم تکلیفی یا وضعی کے جواز کو کشف کرتے ہیں۔ عرف کے ذریعے سے حکم تکلیفی جیسے واجب حرام مباح مکروہ مستحب ہے، اس کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں آقا جان؟ کشف کرتے ہیں۔ یا حکم وضعی مثلا صحت اور بطلان ہے تو اس کے جواز کو کشف کرتے ہیں۔ عرف چار مقامات پر عرف کی بات حجت ہے۔ پہلی جو کتاب میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ حکم تکلیفی یا وضعی کے جواز کو کشف کرنا۔ حکم شرعی کو جو ہے کشف کیا جاتا ہے اس سیرت کے ذریعے سے، دو شرطوں کے ذریعے سے حکم شرعی کو کشف کیا جاتا ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی یہ ہے کہ یہ سیرہ نص شرعی کے ساتھ مخالف نہ ہو، سیرہ نص شرعی کے ساتھ ٹکرائے نہیں، سیرہ نص شرعی کے ساتھ مخالف نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے اس کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سیرہ جو ہے عصر معصوم کے ساتھ بھی متصل ہو، سیرہ نص شرعی کے ساتھ جو ہے
نہ ٹکرائے، مخالف نہ ہو سیرہ نص شرعی کے، اور دوسری یہ بات کی ہے کہ سیرہ متصل ہو عصر معصوم کے ساتھ، تو پھر یہ سیرہ یا یہ عرف جو ہے اس سے حکم شرعی کو کشف کیا جاتا ہے، حکم شرعی کو اس سیرہ کے ذریعے سے، عرف کے ذریعے سے کشف کیا جاتا ہے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ سیرہ نص شرعی کے ساتھ ٹکراؤ نہ رکھتی ہو، دوسری یہ ہے کہ یہ سیرہ متصل ہو، عصر معصوم کے ساتھ متصل ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ مثلا یہ جو سیرہ ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں، سیرہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو قرآن اور سنت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے آگا جان، ٹکراتی ہے قرآن و سنت کے ساتھ سیرہ، جیسے عورتوں اور مردوں کا مخلوط ہو جانا خوشی کے موقع پہ یا شادی کے موقع پہ، یا مثلا مسکرات کا پینا ہے مجالس میں تو وہ اکٹھا ہو جانا مردوں اور عورتوں کا، معاملات ربویہ ہیں، یہ وہ سیرہ ہے کہ جس میں عزیزو شک ہی نہیں ہے کہ یہ سیرت کیا ہے، باطل ہے، یہ سیرہ باطل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سیرہ یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مثلا وہ حکم شرعی کے ساتھ بھی نہیں ٹکراتی اور زمانہ معصوم کے ساتھ متصل بھی ہے، تو یہ قابل استدلال ہے۔ جو دلیل شرعی کے ساتھ بھی نہیں ٹکراتی سیرہ یا عرف، دلیل شرعی کے بھی مخالف نہیں ہے اور متصل بھی ہے زمانے معصوم علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ کہتا ہوں، یہ سیرہ جو ہے یہ کیا ہے جان، ٹھیک ہے، حجت ہے۔ مثال جیسے عقود مواتاتیہ، عقود مواتاتیہ یہ کیا ہے، معاملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے نا، سیگا نہیں پڑا ہے، بے کی ہے، بے تو اشترے تو نہیں کہا ہے، بلکہ اس کو پیسے دے دیے اور وہ چیز جو تھی وہ لے لی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نا عام طور پہ عقود مواتاتیہ، یہ معاملہ کیا ہے جان، صرف فعلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر قول نہیں ہے، بے اجارہ ہے، اس طرح کی یہ باتیں ہیں کہ معاملہ بندہ کر رہا ہوتا ہے لیکن سیگا نہیں پڑتا ہے۔ مثلا دکان پہ گیا ہے، نہیں کہا بے تو، اس نے آگے کہا اشترے تو، بلکہ اس کو پیسے دیے اور کہا مجھے فلاں چیز سبزی مثلا دے دو، وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ جو عقود مواتاتیہ ہیں، ٹھیک ہے، بے ہے، اجارہ ہے، یا مثلا یہ ہے کہ درختوں کو وقف کرنا، عمارتوں کو وقف کرنا زمین کے بغیر، یہ جو ہے جناب علی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پس آگا جان توجہ فرماؤ، وہ سیرہ جو مسلمانوں کے درمیان بعد میں آئی، زمانے معصوم کے بعد میں آئی ہیں، ان کے ذریعے سے احتجاج کرنا صحیح نہیں ہے، ان کے ذریعے احتجاج کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ سیرہ جو زمانے معصوم کے بعد والی ہیں، سیرہ حادثہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے جناب علی ہے مثلا عقد تامین ہے، بیمہ پالیسی ہے، قرارداد بیمہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی جناب علی زمانہ معصوم میں نہیں تھی، بعد میں آئی ہے، بعد میں آئی ہے بیمہ پالیسی، یہ جو ہے اس کے لیے بھی جناب ایک الگ سے دلیل چاہیے، موافقت عرف اس کے مشروعیت کی دلیل نہیں ہے، عرف سے اس بیمہ پالیسی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے ایک الگ دلیل کی ضرورت ہے، چونکہ یہ سیرہ زمانہ معصوم سے متصل نہیں ہے۔ اسی طرح کا جان ایک ہے عقد حق الامتیاز، یہ کیا ہے، عقد حق کے اشتراک ہے
کہ اگر کوئی بجلی خریدنا چاہتا ہے یا ٹیلی فون ہے یا پانی ہے تو اس کے لیے کچھ وہ حق کے شراکت کو لیتے ہیں، ایک حصہ حق کی شراکت کا اس سے کچھ لے لیتے ہیں، اور بعد میں اس کو جو استفادہ کرے گا ٹیلی فون سے یا مثلاً بجلی سے تو بعد میں اس کا بل بھی دینا ہے، اور ایک حصہ اس سے پہلے حق کے شراکت کے طور پر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مثلاً اب کیا ہے، یہ بھی نئی آئی ہے، عقد حق کے الامتیاز، عقد حق کے اشتراک، یہ بھی جو لوگوں کے درمیان رائج ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی کہ ایک حصہ حق کے اشتراک کا دیتے ہیں بجلی کے لیے، ٹیلی فون کے لیے، پانی کے لیے، اور ایک حصہ بعد میں بل جو آتا ہے اس کا دیتے ہیں۔ یہ سیرہ بھی جدید ہے۔ ٹھیک ہے، تو پس یہ بھی اگر جان اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے کہ عرف یہ کام کر رہا ہے، چونکہ یہ بعد میں آئی ہے، زمانہ معصوم میں نہیں تھی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اسی طرح ایک بیع سر کفلی ہے۔ بیع سر کفلی یعنی کیا، ایک آدمی آیا، اس نے ایک دکان پہ کام کیا، ٹھیک ہے، اس کو آباد کیا، جب اس دکان کو وہ چھوڑنے لگتا ہے تو ان مالکوں کو کہتا ہے کہ مجھے سرکفلی کا حق دو، یہ مغازہ، یہ دکان آباد نہیں تھی، میں آیا، میں نے کام کیا، یہ دکان اب چلنے لگ پڑی ہے، مجھے کچھ اس کے پیسے دے دو۔ سرکفلی سمجھی ہو یا نہیں؟ سرکفلی یہ ہے کہ مستاجر ایک جگہ کے اوپر کوئی مکان لے لیتا ہے اور ایک مدت تک وہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ چھوڑنے لگے گا تو وہ کہہ سکتا ہے مالک کو کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ آباد نہیں تھی، میں نے آباد کی ہے، میری وجہ سے یہاں یہ کام شروع ہوا ہے، تو مجھے اتنے پیسے دے دو۔ اس کو کہتے ہیں بیع سر کفلی کے نام سے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ باتیں آپ کی خدمت میں جو کی ہیں ابھی توجہ فرماؤ۔ بحث ابھی تک کیا ہو گئی بچے؟ بحث کیا کی ہے آج ہم نے حجیت عرف اور سیرت کے بارے میں کچھ بات کی ہے کہ یہ جو عرف ہے اس کا احکام شرعیہ کے استنباط میں بہت بڑا کردار ہے، اور اختلافات کے حل کرنے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ تو حتیٰ کہ کہا گیا ہے عرف کے بارے میں کہ عادت دلیل محکمہ ہیں، جو ثابت ہے عرف کے ذریعے ایسے ہے جیسے نص کے ذریعے ثابت ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے عرف کی تعریف کی ہے آپ کی خدمت میں کہ عرف کی تعریف یہ ہے کہ جس پر لوگوں کی ہر وہ چیز جس پر لوگوں کی عادت ہے اور اس پر وہ چلتے ہیں، چاہے فعل ہو چاہے قول ہو، تو یہ ہے۔ پھر یہ بات کی کہ 4 مقامات پر عرف کی بات حجت ہے، جن 4 میں صرف پہلے کی بات میں نے کی ہے، 3 اور باقی ہیں۔ 4 مقامات پر جو عرف کی بات حجت ہے، پہلی یہ بات کی ہے کہ حکم تکلیفی یا وضعی کے جواز کو کشف کیا جاتا ہے اس عرف کے ذریعے سے، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ سیرہ نص شرعی کے ساتھ مخالف نہ ہو، دوسری یہ ہے کہ یہ سیرہ متصل ہو عصر معصوم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب ایسا ہوگا تو وہ پھر کیا ہو جائے گی؟ سیرہ یا عرف وہ جو ہے پھر حجت ہے، اس سے حکم تکلیفی یا وضعی کو کیا کیا جاتا ہے؟ کشف کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کہ جناب حکم شرعی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے نا، نص شرعی کے ساتھ بھی سیرہ ٹکراؤ نہیں رکھتی، متصل بھی ہے زمانے معصوم کے ساتھ۔ اس کی کیا مثالیں دی ہیں؟ عقود معطاتیہ، بیع ہے، اجارہ ہے، یا درختوں کو وقف کرنا ہے زمین کے بغیر، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن اگر آغا جان ایک سیرت ہے وہ جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے لیکن زمانہ معصوم کے بعد میں آئی ہے، زمانہ معصوم میں نہیں تھی،
تو پھر ہم اس سیرت کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں، وہ سیرت جو زمانہ معصوم کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم اس سیرت سے یا عرف سے حکم شرعی نہیں کر سکتے۔ مثلا چاند ایک سیرہ جدید ہیں، بیمہ پالیسی ہے، یہ عقد حق کے اشتراک ہے، ٹیلی فون بجلی وغیرہ کا، یا بے سرکفلی کی مثال انہوں نے دی ہے، تو یہ ساری وہ سیرہ ہیں جو زمانہ معصوم کے بعد ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پر ہم عرف کے ذریعے سے ان کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ثابت کرنی ہے تو ان کے لیے ایک دوسری الگ دلیل کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل السابع فی حجیت العرف والسیرت، 7ویں فصل حجیت عرف اور سیرت کے بارے میں ہے۔ ان العرف لہ دور فی مجال الاستنباط اولا وفصل الخصومات ثانیا۔ ان العرف لہ دور، عرف کا کردار ہے احکام شرعیہ کے استنباط میں اولا، وفصل الخصومات ثانیا، ثانیا اختلاف کے حل کے لیے بھی اس کا کردار ہے۔ حتی قیل فی حقہ العادۃ شرعیۃ محکمۃ، حتیٰ کہ قیل فی حقہ، عرف کے حق میں کہا گیا ہے، العادۃ شرعیۃ محکمہ، عادت دلیل محکمہ ہیں، او الثابت بالعرف کالثابت بالنص، ثابت بالعرف ایسے ہے جیسے نص کے ذریعے ثابت ہو۔ ولا بد للفقیہ من تحدید دورہ و تبیین مکانتہ حتی یتبین مدی صدق القولین، فقیہ کے لیے ضروری ہے عرف کے کردار کو معین کرنا، و تبیین مکانتہ، اور عرف کی جاگاہ، جائے گاہ، عرف کے مکان کو، منزلت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ یتبین مدی صدق القولین، حتیٰ کہ دونوں قولوں کے صدق کا معیار روشن ہو جائے۔ اقول العرف عبارۃ عن کل ما تعد الناس وصاروا علیہ من فعل شاع بینہم او قول تعارفوا علیہ، میں کہتا ہوں عرف عبارت ہے ہر وہ چیز جس پر لوگوں نے عادت کی ہو، وصاروا علیہ، اور اس پر وہ چلیں، من فعل شاع بینہم، فعل ہو جو ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مشہور ہے، شائع ہے، معروف ہے، او قول تعارفوا علیہ، یا قول ہے تعارفوا علیہ، جس قول کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں آگا جان، وہ عمل کرتے ہیں۔ ولا شک ان العرف هو المرجع اذا لم يكن هناك نص من الشارع على تفصیل سیوافی کا، شک ہی نہیں ہے کہ عرف مرجع ہے، ٹھیک ہے نا، عرف جو ہے اس کی طرف رجوع ہوتا ہے کب، اذا لم يكن هناك نص من الشارع، جب شارع کی طرف سے نص نہ ہو، على تفصیل سیوافی کا، تفصیل ہے جو ان قریب آپ کے لیے بیان کریں گے۔ وَإِلَّا فَهُوَ سَاقِطٌ عَنِ الْاعْتِبَارِ، الا اگر شارع نے بیان کیا ہے، فَهُوَ سَاقِطٌ عَنِ الْاعْتِبَارِ، تو یہ سیرہ، ٹھیک، یہ اعتبار سے ساکت ہے، اگر شارع نے بیان کیا ہے تو پھر یہ سیرہ اعتبار سے ساکت ہے۔ وَتَتَلَخَّصُ مَرْجِعِيَّةُ الْعُرْفِ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ التَّالِيَّةِ، مرجعیت عرف جو ہے نیچے والے 4 امور میں کیا آگا جان، تتلخص، خلاصہ ہوتی ہے، عرف کی مرجعیت نیچے والے 4 امور میں خلاصہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، استکشاف فی الجواز تکلیفاً او وضعاً، حکم تکلیفی، واجب، حرام، مکروہ، مستحب یا وزن، صحت و بطلان کے جواز کو کشف کرنا، یہ پہلا ہے۔ یستکشف الحکم الشرعی من السیرت بشرطین،
حکم شرعی کو سیرت سے کشف کیا جاتا ہے دو شرطوں کے ساتھ، یستکشف الحکم الشرعی من السیرت بشرطین، حکم شرعی کو کشف کیا جاتا ہے سیرت سے دو شرطوں کے ساتھ۔ الف ان لا تصادم النص الشرعی، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ سیرہ نص شرعی کے مخالف نہ ہو۔ دو ان تکون متصلۃ بعصر المعصوم علیہ السلام، یہ سیرہ عصر معصوم کے ساتھ متصل ہو، جڑی ہوئی ہو۔ توضیحہ ان السیرۃ علی قسمین، اس کی توضیح یہ ہے کہ سیرت کی دو قسمیں ہیں، تارۃ تصادم الکتاب والسنۃ وتعارضہما، کبھی کبھی یہ سیرہ کتاب اور سنت کے مخالف ہوتی ہے، وتعارضہما، اور قرآن اور سنت کے ساتھ تعارض رکھتی ہے، کا اختلاط النساء بالرجال فی الافراح والاعراس، جیسے عورتوں کا مردوں کے ساتھ مخلوط ہونا، فی الافراح خوشی کے موقعوں پہ، والاعراس اور شادی کے موقع پہ، وشرب المسکرات فیہا، اور مجالس میں مسکرات نشاور چیزوں کا پینا، والمعاملات الربویت، اور معاملات ربویہ، فلا شک ان هذه السیرۃ باطلۃ لا یرتضیھا الاسلام ولا یحتج بها الا الجاہل، شک ہی نہیں ہے کہ یہ سیرہ باطل ہے، لا یرتضی الاسلام، اسلام اس سیرت پر راضی نہیں ہے، ولا یحتج بها الا الجاہل، اس سیرہ کے ذریعے احتجاج نہیں کرتا مگر جاہل۔ وَأُخْرَى لَا تُصَادِمُ الدَّلِيلَ الشَّرْعِيَّ، دوسری بات ہے کہ یہ سیرہ دلیل شرعی کے مخالف نہ ہو، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ لَا يَدْعَمُهَا الدَّلِيلُ، فی الوقت نفسه، اور اسی وقت میں جو ہے لا يدعمها الدلیل، دلیل اس کی تائید میں نہیں ہے، دلیل اس سیرہ کی تائید میں بھی نہیں ہے۔ فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ السِّيرَةِ ان اتصلت بزمان المعصوم وكانت بمرعى ومسمع منه ومع ذلك سكت عنها تكون حجة على الأجيال الآتية، توجہ ہے، فهذا النوع من السیرہ، یہ نوع سیرہ جو ہے، هذا النوع من السیار، یہ اس طرح کی سیرتیں اگر زمان معصوم کے ساتھ متصل ہو، وکانت بمرعا و مسمع من، اور وہ امام معصوم کی آنکھوں اور کانوں کے سامنے ہو، ومع ذالک سکت عنہا، باوجود اس کے کہ بمرعا و مسمع یہ سیرت تھی، سکت عنہا، امام معصوم اس سیرت سے خاموش ہوا، تکون حجتا علی الاجیال الآتیہ، تو یہ سیرہ حجت ہے، آنے والے نسلوں پر حجت ہے، کالعقود المعتاتیۃ من البیع والاجارۃ، جیسے عقود معتاتیہ ہیں بے اور اجارہ سے، وکوقف الاشجار والابنیۃ، جیسے درختوں کا وقف کرنا ہے، عمارتوں کا، من دون وقف العقار، زمین کے وقف کیے بغیر، یہ تو ہو گئی ٹھیک، عقود معتاتیہ بے اجارہ وغیرہ جو ہے، یہ وقف الاشجار صحیح، یہ تو ٹھیک ہے، متصل زمان معصوم ہے، لیکن وَبِذَلِكَ يُعْلَمْ أَنَّ السِّيَرَ الْحَادِثَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَحِيلِ الْمَعْصُومِ لَا يَسِعُ الْاحْتِجَاجُ بِهَا، اس سے معلوم ہوا کہ سیرت جو حادث ہوئی ہیں مسلمانوں کے درمیان بعد رحیل المعصوم، زمان معصوم کے بعد، لا يَسِعُ الْاحْتِجَاجُ بِهَا، اس سیرت سے احتجاج کرنا صحیح نہیں ہے، وَإِنْ رَاجَتْ بَيْنَهُمْ، اگرچہ عرف کے درمیان اس کا رواج ہے، کل امثلۃ التالیہ، جیسے نیچے والی مثالیں، عقد التأمین، عقد بیمہ پالیسی، قرارداد بیمہ، وہوا عقد رائج بین الوکلاء، یہ بیمہ پالیسی والی قرارداد عقد یہ وکلاء کے درمیان رائج ہے، وہوا عقد رائج بین الوکلاء علیہ یدور رحی الحیات الاسریہ، یہ زندگی کی چکی اسی پہ چل رہی ہے، فموافقت العرف لہا لیست دلیلا علی مشروعیتہا، عرف کا
لہا اس عقد تامین کے موافق ہونا لیسا دلیلا علی مشروعیتہا یہ دلیل نہیں ہے مشروعیتہا، اس عقد تامین کی مشروعیت پر دلیل نہیں ہے. عرف کا موافق ہونا یہ دلیل نہیں ہے مشروعیت عقد تامین کی مشروعیت پر، بل یجب التماس دلیل آخر علیہا، بلکہ ایک دوسری دلیل سے التماس واجب ہے علیہا، جو اس کے اوپر ہو، کوئی دوسری دلیل ڈھونڈو. یہ عرف کافی نہیں ہے. کیوں بھلا؟ چونکہ یہ سیرہ زمانے معصوم سے متصل نہیں ہے. دو عقد آ گیا عقد حق الامتیاز، عقد حق الامتیاز، عقد حق کے اشتراک. قد شاع بین الناس شراء الامتیازات کامتیاز الکہرباء والہاتف والماء وغیر ذلك التي تعد من متطلبات الحیات العصریہ. عقد حق الامتیاز قد شاع بین الناس، لوگوں کے درمیان جو ہے یہ شائع ہے. شراء الامتیازات، امتیازات کا خریدنا، جیسے امتیاز برق ہے، بجلی ہے، والہاتف ٹیلی فون ہے، پانی ہے. اس کے علاوہ جو ضروریات ہے، زندگی عصریہ کی ضروریات ہیں وہ فَيُدْفَعُ حِصَّةٌ مِّنَ الْمَالِ بُغْيَةُ شِرَائِهَا وَرَاءَ مَا يُدْفَعُ فِي كُلِّ حِينٍ عِنْدَ الْاِسْتِفَادَةِ وَالْاِنْتِفَاعِ بِهَا. پس وہ ایک حصہ مال کا جو ہے کیا کرتا ہے؟ بُغْيَةُ شِرَائِهَا، اس حصے کے خریدنے میں دیتا ہے. وَرَاءَ مَا يُدْفَعُ فِي كُلِّ حِينٍ عِنْدَ الْاِسْتِفَادَةِ وَالْاِنْتِفَاعِ بِهَا، علاوہ اس کے جو وہ استفادہ اور انتفاع کے لیے وہ دیتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے خریدنے میں بھی دیتا ہے. دوبارہ سنو، عقد حق الامتیاز وقد شاع بین الناس شراء الامتیازات کا امتیاز الکہرباء والہاتف والماء وغیر ذالک التی تعد من متطلبات الحیات العصریہ. لوگوں کے درمیان ہے یہ بات، امتیازات کا خریدنا، جیسے بجلی کا امتیاز، ٹیلی فون، پانی، اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی کی میں شمار ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ فَيُدْفَعُ حِصَّةٌ مِّنَ الْمَالِ بُغْيَةَ شِرَائِهَا، پس وہ ایک حصہ مال کا اس کے خریدنے میں دیتا ہے. وَرَاءَ مَا يُدْفَعُ فِي كُلِّ حِينٍ عِنْدَ الْاِسْتِفَادَةِ وَالْاِنْتِفَاعِ بِهَا، علاوہ اس کے جو وہ استفادہ اور انتفاع کے لیے وہ دیتا ہے، اور جس کو بیل کہتے ہیں. وَحَيْثُ إِنَّ هَذِهِ السِّيرَةَ اُسْتُحْدِثَتْ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ، یہ سیرت جو ہے نا اُسْتُحْدِثَتْ یعنی بعد میں آئی ہے، جدید ہے، مستحدثہ ہے. وَلَمْ تَكُنْ مِنْ قبل، اور پہلے نہیں تھی. فَلَا تَكُونُ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِهَا، پس دلیل علی جوازها، اس حق کے امتیاز کے جواز پر دلیل نہیں ہے. فلا بد من طلب دلیل آخر، پس ایک دوسری دلیل کے طلب کرنے کے لیے ضرورت ہے. دوبارہ سنو، فلا تکون دلیلا علی جوازها، پس یہ سیرہ حق کے امتیاز کے جواز پر دلیل نہیں ہے. فلا بد من طلب دلیل آخر، پس اس کے لیے ایک دوسری دلیل کے طلب کرنا ضروری ہے. 3 بیع سرکفلی قد شاع بین الناس ان المستاجر اذا استاجر مکانا، لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ مستاجر جب ایک مکان اجارہ لیتا ہے، وَمَكَثَ فِيهِ مُدَّةً، اور اس میں وہ ایک مدت رہتا ہے، يُثْبِتُ لَهُ حَقُّ الْأُلْوِيَّةِ، تو اس مستاجر کے لیے حق اولویت ثابت ہو جاتا ہے. وَرُبَمَا يَأْخُذُ فِي مُقَابِلِ شَيْئًا بِاسْمِ السَّرْكُفْلِ، اور چہ بسا وہ اس کے مقابلے میں ایک چیز اخذ کرتا ہے بے نام سرکفلی، حین تخلیہ، تخلیہ کے وقت، وَتَرْكِ الْمَكَانِ لِلْغَيْرِ، اور غیر کے لیے مکان کو ترک کر دیتا ہے. موفق معید رو عزیزو، سلامتی ہو میرے بھائیوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.